تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یاسر عباسی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، کل ایک بڑا دردناک واقعہ پیش آیا ترلائی کلاں کے علاقے میں، جس کو تھانہ شہزاد ٹاؤن لگتا ہے، وفاقی دارالحکومت میں یہ دوسرا خودکش دھماکہ ہے۔ اس دھماکے کے اندر ناظرین یہ 1 بجے یہ دھماکہ ہوا ہے۔ مسجد ختیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ ہے جو ترلائی کلاں میں واقع ہے۔ یہ تیسری بڑی امام بارگاہ ہے جہاں پر بڑی مجلس کا قیام ہوتا ہے۔ یہاں پر 1 بجے جب جمعے کی نماز ادا ہو رہی تھی تو دوسری رکعت میں نمازی جب اٹھے تو خودکش بمبار جو کہ امام بارگاہ کے گیٹ کے سامنے گیا تو وہاں پر کھڑے سیکورٹی گارڈ نے اس کو روکا اور اس نے ایک دم پسٹل نکالا، پسٹل سے ان پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ فائرنگ کر کے اس نے اپنے آپ کو خودکش دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے کے فوری بعد اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت طبی امداد بھی کی۔ اس کے بعد فوری طور پر 112 انتظامیہ، مترکہ پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے بروقت وہاں پر پہنچ بھی گئے اور زخمیوں کو فوری اسپتال پہنچایا گیا، اور اس کے بعد 40 سے زائد وہاں پر اموات ہوئی اور زخمی بھی معتد لوگ زخمی بھی ہوئے۔ ناظرین، یہ دھماکہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں دوسرا خودکش دھماکہ ہے۔ پہلا خودکش دھماکہ کچہری میں ہوا جس میں معتد لوگ زخمی ہوئے اور بیشتر اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے۔ کیا یہ سیکورٹی اداروں کے لیے اور وفاقی دارالحکومت کی پولیس کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے کہ آپ راستے میں آپ کھنے پل سے آئیں، 0 پوائنٹ سے آئیں، یا آپ سرینا ہوٹل کی طرف سے آئیں تو راستے میں 15 20 ناکے آپ نے لگائے ہوتے ہیں۔ آپ سر چیکنگ بھی کرتے ہیں، آپ آنے جانے والی گاڑی کو چیکنگ بھی کرتے ہیں، اور مشکوک افراد پر نظر بھی رکھتے ہیں۔ تو اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں یہ دوسرا بڑا دھماکہ کیوں ہوا؟ یہ کیا انتظامیہ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے؟ ناقص سیکورٹی کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا؟ کیا چیکنگ نہیں کی گئی؟ جب پہلا دھماکہ کچہری میں ہو اس کے بعد انتظامیہ کو چاہیے تھا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور آئی جی اسلام آباد صاحب، جو آج کل بڑی ٹک ٹاکیں بناتے ہیں اور ٹک ٹاکوں میں بڑے تقریریں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے سیکورٹی دینی ہے، ہم نے محافظ بننا ہے۔ یہ محافظ ہے بھائی، آپ 2 خودکش دھماکے اسلام آباد کے اندر ہو چکے ہیں، اور کس طرح اتنا بھاری مواد لے کر وفاقی دارالحکومت کے اندر ایک دہشت گرد آتا ہے اور بڑا بآسانی سے وہ ایک امام بارگاہ کو ٹارگٹ کر کے چلا جاتا ہے، اور بے گناہ لوگ جو کہ سجدے میں نماز ادا کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، معصوم بچوں کو اس نے خودکش دھماکے میں شہید کیا۔ اس لعنتی کا تعلق پشاور سے تھا، یہ نوشہرہ میں زیادہ تر نوشہرہ میں اس کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ 1.5 سال پہلے یہ یاسر نامی بندہ جو ہے یہ افغانستان گیا، وہاں پر اس نے ٹریننگ حاصل کی۔ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد سہولت کاروں کے ساتھ مل کر ترلائی امام بارگاہ میں اس نے خودکش دھماکہ کیا۔ خودکش دھماکے کے بعد عوامی حلقوں کا یہ ایک سوال ہے کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کی مساجد امام بارگاہیں اگر محفوظ نہیں ہے تو عام آدمی کیا محفوظ ہوگا؟ سیکورٹی کیا کر رہی ہے؟ آئی جی اسلام آباد کے جو دعوے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جو ناکے لگائے ہوئے ہیں وہاں پر اس کی چیکنگ کیوں نہیں کی ہے؟ افغانی پشاور سے، نوشہرہ سے یہ بندہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں آ کر امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری سیکورٹی ناقص تھی اس وجہ سے یہ دھماکہ ہوا؟ ہمارے سیکورٹی ادارے کہاں تھے؟ دوسرا دھماکہ خودکش دھماکہ یہ اسلام آباد میں رونما ہوا ہے جس سے بیشتر انسانی جانیں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور وہ لعنتی جس نے یہ دھماکہ کیا اس کا تعلق پشاور سے ہے، یاسر نام ہے اس کا، اور بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مل کر پشاور کے اندر اس کے گھر میں آپریشن کیا اور اس کی بھائیوں کو حراست میں لے لیا گیا اور ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے جو سہولت کار ہیں جنہوں نے اس کی سہولت کاری کی ان کے خلاف بھی بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ دیکھنا ہے کیا ہے کہ یہ وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ پولیس ان خودکش دھماکوں کو روک سکے گی، اور یہ جو انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، یہ انسانی جانیں جو ان کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ انسانی جانوں کا ضائع ہونے کے جو متعلقہ لوگ ہیں، جو اس تمام
واقعے میں ملوث ہیں، کیا وفاقی پولیس ان سہولت کاروں کو گرفتار کر لے گی؟ میرا یہ سوال ہے وزیر داخلہ صاحب سے، کیا کہ آپ کی سیکیورٹی کہاں تھی، آپ کی انتظامیہ کہاں تھی؟ اسلام آباد کے اندر 2 بڑے خودکش دھماکے ہو چکے ہیں، متعدد شہری